اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ معاملہ کیا ہے کہ سکولوں کی پڑھائی اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کی پڑھائی کے اندر ہمارا پورا فوکس ہے، پورا دھیان ہے، لیکن اگر دھیان نہیں ہے تو قرآن کی تعلیم کے اوپر ہمارا دھیان نہیں۔ کبھی کسی والدین نے آ کر یہ نہیں مسجد کے اندر پوچھا کہ قاری صاحب ہمارے بچے نے جو پڑھ رہا ہے کتنا پڑھ لیا، قاعدہ کتنا ہو گیا، کتنی صورتیں حفظ یاد کر لی، آیا اس نے نماز زبانی یاد کر لی کہ نہیں کی، دعائے قنوت اس کو آتی ہے یا نہیں آتی۔ کسی والدین نے کبھی مسجد میں آ کر یہ نہیں پوچھا۔ اور سکولوں کے اندر والدین ہر ماہانہ ہفتے وار چکر لگتے ہیں، ہفتے وار نہیں تو مہینے بعد تو چکر لگتے ہی لگتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، کون سے مضمون میں کمزور ہے، کہاں اس کی کمی ہے، وہاں پوری کی جاتی ہے۔ اگر خالی سکول سے کام نہ چل رہا ہو تو پھر ٹیوشن ڈالا جاتا ہے۔ ٹیوشن سے کام نہ چل رہا ہو تو ماں گھر میں رات کو پھر بچے کو لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ بچہ سارے دن میں قرآن کتنے وقت پڑھ رہا ہے۔ جو قرآن اگر آج اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پڑھا دیا تو کل اگر ہم قبروں کے اندر چلے گئے تو اس بیٹے نے اس قرآن کی ایک آیت پڑھی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے، با کے اصالِ ثواب کے لیے، تو وہی آیت ہماری قبر کے اندر ہمارے راحت، چین، سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ماں باپ مر گئے تو بیٹا کسی سکول کے اندر لگ گیا، بچوں کو ABC پڑھا رہا ہے یا انگلش کے مضمون پڑھا رہا ہے، آپ اپنے دل کو حاضر ناظر جان کر کہیے اس بچے کے ABC پڑھانے سے والدین کی قبر کے اندر کوئی راحت، چین، سکون آئے گا؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا بہت لازمی ہے۔ صرف اولاد کو کما کر دینا، اولاد اور بیوی بچہ، والدین کا پیٹ پالنا، یہ ساری چیزیں تو ہم سے بہتر جانور کرتے ہیں۔ مرغی ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اسی طرح کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ہرن ہے، زعفرہ ہے، سارے جانور اپنی اولاد کا پیٹ پالتے ہیں۔ پالتے ہیں نہیں پالتے؟ سارے جانور اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، انسان بھی اپنی اولاد کا فکر کرتا ہے۔ پھر انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ انسان اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد کو پالنے کے ساتھ ساتھ علم سکھاتا ہے، تربیت سکھاتا ہے، اسی طرح معاشرت سکھاتا ہے، اسی طرح اخلاق سکھاتا ہے۔ یہ چیزیں جانور اپنی اولاد کو نہیں سکھا سکتے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ 7 سال کی عمر سے اپنی اولاد کو نماز بنانے کا عادی بنائیں، نماز پڑھانے کا عادی بنائیں، تو قیامت والے دن جب سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، ہر چیز نامہ اعمال میں لکھی ہوگی، اس وقت قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیا کہے گا؟ مالی ھذا الکتاب، یہ کیسا کتابچہ ہے، یہ نامہ اعمال کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نامہ اعمال نے نہ تو میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، نہ اندھیرے میں کیا ہوا عمل چھوڑا ہے، نہ روشنی میں کیا ہوا عمل چھوڑا ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی ہی نہیں۔ وہ چیزیں جو میں نے زبان سے بولی، وہ چیزیں جو میں نے کانوں سے سنی، ان چیزوں کی جن کی طرف میں پاؤں سے چل کر گیا، وہ چیزیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کی، وہ چیزیں جو میرے دل میں خیال آئیں، ساری ہی چیزوں کو اس نامہ اعمال نے اپنے اندر نوٹ کر لیا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ انسان کہے گا، حیران ہوگا، حتیٰ کہ انسان کو وہ کام بھول چکے ہوں گے، انسان کو وہ عمل بھول چکے ہوں گے جو کام انسان کے نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے۔
تو اس وقت اس نامہ اعمال کو کھول کر انسان کے سامنے کر دیا جائے گا، تو اللہ فرمائیں گے یہ ہے آج تیرا نامہ اعمال۔ تو جس کا نامہ اعمال اچھا ہوگا اللہ رب العزت اس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، وہ اولین آخرین کے سامنے اعلان کرے گا کہ آج فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، اس کے ساتھ فرشتہ ہوگا، فرشتہ بھی اس کی کامیابی کا اعلان کرے گا، اور اس کا نامہ اعمال ساری دنیا کے انسانوں کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ نظر آئے گا۔ اور اس کے برعکس جس نے اپنی من مانی سے زندگی گزاری، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نہ پڑھی، مہینوں کے مہینے، سال کے سال گزر گئے، مسجد کا منہ نہیں دیکھا، جو فرض چیز ہے نماز، جو سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے، اس کی پرواہ نہیں کی، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بایاں ہاتھ، کھبا ہاتھ اس کی پسلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے نکالا جائے گا، پیچھے کمر کی طرف سے اس کو اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وہ اپنا نامہ اعمال چھپاتا پھرے گا، فرشتہ اعلان کرے گا آج فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا، اس کی ناکامی کا سرٹیفکیٹ ساری دنیا کے سارے انسان دیکھیں گے۔ آج اگر ایک بچہ فیل ہو جائے، میٹرک میں کسی کی سیپلی آ جائے، وہ اپنے خاندان سے چھپتا پھرتا ہے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب محلے داروں سے چھپتا پھرتا ہے، تو کل قیامت والے دن جب سرٹیفکیٹ ناکامی کا مل جائے گا، ایک سیپلی نہیں بلکہ اب آج دنیا کے امتحانوں کے اندر جو ناکام ہو جائے، اگلے سال پھر آپشن ہوتا ہے کہ پیپر دے لو، کامیابی کا چانس بن جائے گا، لیکن وہاں جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ تو پھر ساری دنیا کے سارے انسان کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دیکھیں گے، اور ساری دنیا کے سارے انسان اس کی ناکامی کا سرٹیفکیٹ بھی دیکھیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پیارے آقا نے بڑا آسان کر دیا ہماری امت محمدیہ کے لیے کہ ایک عمل نماز اس کو بہتر کر لو، اس کو بنا لو، اس کی پابندی کر لو، اس کا اہتمام کر لو۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس کی نماز کا حساب ٹھیک نکل آیا، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے باقی اعمال کا بھی حساب ٹھیک نکلے گا۔ جس کی نماز کا معاملہ، نماز کا حساب کمزور رہا، خراب رہا، تو پیارے آقا نے فرمایا اس کے باقی اعمال کے اندر بھی کمزوری ہی کمزوری ہو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دیکھ لیں کیا کر رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ